اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی افراد الاقامت، یہ باب ہے اقامت کے کلمات ایک ایک بار کہنے کے بیان میں۔ یہ باب تو شاید ہو چکا تھا۔ باب ما جاء فی ان الاقامت مثنا مثنا، یہ باب اس بیان میں ہے کہ اقامت کے کلمات دو دو بار کہے جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ اذان اور اقامت کے کلمات سب شفان شفان ہیں، یعنی دو دو بار کہے جائیں۔ اور اس باب میں وہ حدیث اصل کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا اگر کسی حدیث میں یوتر الاقامہ کا لفظ آیا ہے تو اس کے تعلق سے ہمارے ائمہ حنفیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایثار فی الصوت پر محمول ہے۔ ایثار فی الصوت یعنی آواز میں ایثار یعنی حدر کرنا، کہ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہے جائیں اور اقامت کے کلمات تیزی کے ساتھ کہے جائیں۔ حدثنا ابو سعید الاشج حدثنا عقبہ بن خالد عن ابن ابی لیلہ عن عمرو بن مرہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن عبداللہ بن زید قال کانا اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفعاً شفعاً فی الاذان والاقامہ۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان شفعاً شفعاً تھی، فی الاذان والاقامہ، یعنی اذان کے بھی کلمات شفان شفان کہے جاتے تھے اور اقامت کے بھی کلمات شفان شفان ہی کہے جاتے تھے۔ بلکہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو شرح معانی الآثار میں یہاں تک ذکر کیا، ابراہیم نخعی کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ اقامت شفان شفان ہی ہوتی تھی، یہاں تک کہ خلفائے بنی امیہ آئے اور خلفائے بنی امیہ نے اس میں ایک ایک بار کر دیا، یعنی اسے مختصر کر دیا۔ تو یہ کام ان لوگوں کا، کن کا؟ خلفائے بنی امیہ کا، ملوک بنی امیہ کا یہ کام۔ ورنہ عہد رسالت میں اذان اور اقامت دونوں کے کلمات شفان شفان ہی کہے جاتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن زید کی حدیث کی روایت وکی نے عن الاعمش عن عمرو بن مرہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی ان عبداللہ بن زید رأى الاذان فی المنام، وقال شعبہ، اور شعبہ نے عمرو بن مرہ سے روایت کی عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال حدثنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبداللہ بن زید رأى الاذان فی المنام، وہذا اصح من حدیث ابن ابی لیلہ، اور یہ ابن ابی لیلہ کی حدیث سے اصح۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے عبداللہ ابن زید سے کوئی حدیث نہیں سنی ہے، اس لیے اس کی سند میں انقطاع۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اذان کے بھی کلمات دو دو بار کہے جائیں گے اور اقامت کے بھی کلمات دو دو بار کہے جائیں،
یہ قول ہے امام سفیان ثوری، امام ابن المبارک اور اہل کوفہ کا۔ باب ما جاء فی الترسل فی الاذان، یہ باب ہے اذان میں ترسل کے بیان میں، یعنی اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہے جائیں، جبکہ اقامت حدر کے ساتھ کہی جائے۔ حدثنا احمد بن الحسن حدثنا المعلى بن اسد حدثنا عبد المنعم وهو صاحب الثقة حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال۔ یحییٰ ابن مسلم حسن بصری اور عطا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال جب تم اذان دو فترسل فی اذانک، تو اپنے اذان میں وقفہ کرو، یعنی ٹھہر ٹھہر کر کے اذان دو۔ وَإِذَا أَقَمْتَ فَحَدُّرْ، اور جب اقامت کہو تو حدر کرو، تیزی کے ساتھ اقامت کہو۔ وَجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرَغُ الْعَاقِلُ مِنْ عَقْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، اور اپنی اذان اور اقامت کے درمیان اتنی مقدار میں وقفہ کرو کہ کھانے والا کھا کر فارغ ہو جائے، پانی پینے والا پی کر کے فارغ ہو جائے، اور شدید حاجت والا جب قضائے حاجت کے لیے داخل ہو تو وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے۔ وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، اور تم لوگ اس وقت تک نہ کھڑے ہو یہاں تک کہ مجھے تم لوگ دیکھ لو۔ تو اذان اور اقامت کے درمیان کتنا وقفہ کرنا سنت ہے، اس حدیث شریف میں اس کا بیان ہے کہ کھانے والا کھا کر کے فارغ ہو جائے، پانی پینے والا پی کر کے فارغ ہو جائے، اور شدید حاجت والا حاجت سے فارغ ہو جائے۔ تو اب یہ تینوں وقفے جو بیان ہوئے کیا ایک ہی نماز کے لیے سب ہیں؟ پھر تو بہت وقت لگے گا کہ آدمی کھانا کھائے، پانی پیے، پھر اسے حاجت لاحق ہو، تو نماز کا وقت ہی گزر جائے گا۔ تو اب یہاں تین وقفے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کھانے والا کھا کر فارغ ہو جائے، پانی پینے والا پی کر کے فارغ ہو جائے، حاجت والا حاجت سے فارغ ہو جائے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان میں سب سے کم وقت کس کام میں لگے گا؟ سب سے کم وقت کس میں لگے گا؟ پانی پینے میں۔ تو اب اتنا مختصر وقفہ مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان کرنا، مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان بس اتنا ہی وقفہ کرے کہ پانی پینے والا پی کر کے فارغ ہو جائے۔ اب اس کے بعد دو چیزیں بچیں، اب ان دونوں میں زیادہ وقت کس میں لگے گا؟ کھانا کھانے میں یا حاجت سے فارغ ہونے میں؟ ان میں زیادہ وقت کھانا کھانے میں لگے گا، کیونکہ معتصر کا لفظ حدیث شریف میں آیا ہے۔ معتصر کا مطلب ہے کہ الذی اصابہ الاعتصار فی البطن والمقعد، یعنی ایک دم پیٹ میں مروڑ کی کیفیت،
پیٹ میں ایک دم مڑوڑ کی کیفیت ہے، یعنی شدید حاجت اسے لاحق، تو اس لحاظ سے زیادہ وقت کھانا کھانے میں لگے گا اور معتسر کو حاجت سے فارغ ہونے میں اتنا وقت نہیں لگے گا۔ اس سے وہ حاجت والا مراد نہیں ہے کہ جا کر کے وہاں بیٹھ کے انتظار کر رہا۔ اعتصار کا لفظ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مڑوڑ کی کیفیت اسے، تو جس کو یہ کیفیت ہوگی اسے حاجت سے فارغ ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس لیے جن نمازوں کے اوقات تقریباً برابر ہیں، تھوڑا فرق ہے لیکن قریب قریب برابر، جیسے ظہر، عصر اور فجر، ان تینوں کے اوقات تقریباً یوں کہہ لیجئے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل برابر ہیں، لیکن تقریباً یہ تینوں اوقات برابر۔ خاص طور سے ان لوگوں کے نزدیک جو ظہر کے لیے صرف ایک مثل کے قائل، کہ ظہر کا وقت صرف ایک مثل تک، تو ان کے لحاظ سے تو تقریباً ایک دم بالکل برابر ہو، ان دونوں کا وقت ہو جائے، تو ان تینوں نمازوں میں اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ کرے کہ حاجت والا، شدید حاجت والا حاجت سے فارغ ہو جائے۔ اور عشاء کا وقت چونکہ لمبا ہوتا ہے، اس لیے عشاء کی اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ کرے کہ کھانا کھانے والا کھا کر کے فارغ ہو جائے۔ اس طرح سے یہ تین وقفے جو بیان ہوئے ہیں، ان میں ایک نماز اذان مغرب کے لیے ہے، اور ایک تین اوقات کے لیے ظہر، عصر اور فجر، اور کھانا کھانے والا کھا کر کے فارغ ہو جائے، تو یہ ہے عشاء کی اذان کے لیے۔ وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، اور تم لوگ نہ کھڑے ہو اس وقت تک یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے لیے کب کھڑے ہوں گے؟ تو حدیث شریف میں آیا کہ لا تقوموا حتی ترونی، جب تک تم لوگ مجھے نہ دیکھ لو اس وقت تک مت کھڑے ہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریف سے کس وقت نکلتے تھے؟ تو اس کے بارے میں شارحین فرماتے ہیں کہ جب اقامت شروع ہو جاتی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریف سے باہر تشریف لاتے تھے، اور حی علی الصلاۃ تک پہنچتے پہنچتے محراب شریف تک پہنچ جاتے تھے۔ اس چیز کو شارحین حدیث نے ذکر کیا۔ اب نماز کے لیے کس وقت کھڑے ہو، تو اس بارے میں ہمارے احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر امام مقرر ہے، امام معین ہے، اور تکبیر کوئی اور کہہ رہا ہے، تکبیر کوئی اور کہہ رہا، وہ نہیں تکبیر کہہ رہا، تکبیر کوئی اور کہہ رہا، تو اس صورت میں امام کو دیکھ کر کے لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جیسے ہی امام مسجد کے اندر آئے تو لوگ کھڑے ہو جائیں اسے دیکھ کر، پیچھے کی طرف سے آئے تو پیچھے کی صف والے کھڑے ہونا شروع ہو جائیں، آگے کی طرف سے آئے تو آگے کی طرف سے لوگ کھڑے ہونے لگے۔ یہ کس صورت میں ہے؟
جبکہ امام معین ہے اور تکبیر کوئی اور کہہ رہا. سمجھ میں آیا؟ اور اگر امام معین نہیں ہے بلکہ بہت سارے لوگ نماز پڑھاتے رہتے ہیں، امام بدلتے رہتے ہیں، کوئی معین امام نہیں، تو اس صورت میں حکم ہے کہ حی علی الصلاح پر کھڑے ہونا شروع ہوں اور حی علی الفلاح تک پورے طور سے کھڑے ہو جائیں. اور اگر امام معین ہے اور تکبیر بھی وہی کہہ رہا تو اب اس صورت میں امام جب تکبیر سے فارغ ہو اس وقت سب لوگ کھڑے ہوں، اس لیے کہ خود وہی تکبیر کہہ رہا. تو یہ 3 صورتیں ہیں. اب جہاں جیسی صورت پیش آئے اسی کے اعتبار سے اس پر عمل کیجیے. چونکہ عہد رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نماز پڑھاتے تھے، حضور امام معین تھے، اس لیے صحابہ کرام کے لیے حکم یہی تھا کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں دیکھتے ہی کھڑے ہو جائیں. چنانچہ اس حدیث شریف کا مفاد یہ ہے کہ لا تقوموا حتی ترونی، یعنی اس وقت تک تم لوگ نہ کھڑے ہو یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو، یعنی مجھے دیکھ کر کے کھڑے ہو جاؤ. تو یہی حکم تھا. اس لیے یہ معلوم ہوا کہ اگر امام معین ہے تکبیر کوئی اور کہہ رہا ہے تو امام کو دیکھ. جیسے یہاں جب شارح بخاری علیہ رحمہ باحیات تھے، یہاں موجود تھے، تو نماز وہی پڑھاتے تھے، 5 وقت کی نماز وہی پڑھاتے تھے. نماز یہاں نیچے ہوتی تھی، جو ابھی اسٹاف روم ہے نماز اسی میں ہوتی تھی. اس وقت یہ مسجد نہیں بنی تھی، ان کے اخیر حیات میں تو مسجد بن گئی تھی، لیکن اس سے پہلے نماز یہیں پہ ہوتی تھی جو اسٹاف روم. اور اگر اور ضرورت پڑتی تھی تو اغل بغل کے کمروں میں نماز ہوتی تھی. تو اب جیسے ہی شارح بخاری آتے تھے اس دروازے سے داخل ہوتے تھے، دیکھتے ہی سب لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. اقامت ہوتی تھی سب لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر کوئی بیٹھتا نہیں تھا، سب ویسے ہی کھڑے رہتے تھے. بلکہ اس تعلق سے اس وقت کسی نے استفتاء بھی کیا جو اس زمانے میں ماہنامہ اشرفیہ میں چھپا بھی تھا، سوال اور جواب. استفتاء یہی تھا کہ ایک طرف یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حی علی الصلاح پر کھڑے ہونے شروع ہوں، لیکن ہم وہاں گئے اور ہم نے دیکھا کہ حی علی الصلاح سے پہلے لوگ طلبہ کھڑے ہو گئے. جب آپ کو دیکھا تو آپ کو دیکھتے ہی سب لوگ کھڑے ہو گئے. تو اس کا جواب شارح بخاری نے یہی لیا اور اس حدیث شریف کو پیش کیا اور اس کی صراحت اپنے جو فتاویٰ کی کتابیں ہیں ان میں بھی کہ امام اگر معین ہے تو جدھر سے امام گزرے گا ادھر سے لوگ کھڑے ہوتے چلے جائیں. اگر پہلے سے موجود ہیں مصلی پر تو اس وقت حی علی الصلاح پر کھڑے ہوں گے. نیا مسئلہ معلوم ہو رہا. ہاں حدثنا عبد بن حمید حدثنا یونس بن محمد عن عبد المنعم نحو قال ابو عیسیٰ. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت جابر کی یہ حدیث ہم اس کو محض اسی طریقے سے جانتے ہیں، یعنی عبد المنعم کی حدیث سے. وہ ہوا اسناد مجہول اور یہ سند مجہول ہے. باب ما جاء فی ادخال الاصبع الاذن عند الاذان، یہ باب اس بیان میں ہے کہ اذان کے وقت انگلی کان میں لگا لے تاکہ آواز بلند ہو. انگلی لگانا یہ محض مستحب ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ آواز بلند رہے. حدثنا محمود بن غیلان حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفیان الثوری عن عون بن ابی جحیفہ عن ابیہ قال رأیت بلالا یؤذن ویدور
وَيُتْبِعُ فَاهُ ہا ہونا و ہا ہونا وَإِصْبَعَهُ فِي أُذُنَيْهِ۔ عون ابن ابی جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اذان دیتے ہوئے دیکھا، وَيَدُور، اس حال میں کہ وہ گھوم رہے تھے، حضرت بلال گھوم رہے تھے، یعنی حی علتین کے وقت، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے وقت وہ گھوم رہے تھے، یعنی اپنا چہرہ قوم کی طرف کر رہے تھے، چونکہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح میں قوم سے خطاب ہے کہ لوگوں نماز کے لیے آؤ، اے لوگوں فلاح کی طرف آؤ، تو قوم سے خطاب ہے، تو جس سے خطاب کیا جائے چہرہ اسی کی طرف نہ ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ اب جیسے خطاب آپ لوگوں سے ہے تو اب یہاں پڑھانے والا کیا پچھم طرف چہرہ کر کے پڑھائے گا؟ کچھ تو آپ لوگوں کی طرف رہے گی، چہرہ قوم کی طرف رہے گا۔ وَيُتْبِعُ فَاهُ ہا ہونا و ہا ہونا، اور اپنا منہ ادھر ادھر کرتے تھے، اور ان کی انگلیاں ان کے کانوں میں لگی تھی۔ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک سرخ خیمے میں تشریف فرما تھے۔ قبہ کا مطلب خیمہ، اوراہ من عدم، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خیمہ چمڑے کا تھا۔ فخرج بلال بین یدیہ بالعنزۃ فرکزہا بالبطحاء، تو حضرت بلال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نیزہ لے کر کے نکلے، فرکزہا، اور اسے بطحا میں یعنی سنگلاخ زمین میں اسے نصب کر دیا۔ فصلی الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی طرف رخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضور کے سامنے سے کتے اور گدھے گزر رہے تھے، وعلیہ حلۃ حمراء، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اس وقت سرخ یمنی چادر تھی۔ کانی انظر الی بریق ساقیہ، یعنی یہ واقعہ مجھے آج بھی اس طرح سے یاد ہے گویا کہ میں ابھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کی چمک اور درخشندگی کو دیکھ رہا ہوں، حضور کے پنڈلیوں کی تابانی میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، اس طرح سے مجھے یہ واقعہ یاد ہے۔ تو اب اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ اگر آدمی صحرا میں نماز پڑھے تو سامنے سترہ نصب کر لے، سامنے سترہ نصب کر لے، اور اگر مسجد کبیر ہے تو وہاں پر موضع سجدہ کے باہر سے آدمی گزر سکتا، اگر مسجد کیا ہے، مسجد کبیر۔ موضع سجدہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب قیام کی حالت میں ہوتا تو اس کی نگاہ کی روشنی کچھ دور تک پھیلتی، یعنی بشرطے کی موضع سجدہ پر اس کی نگاہ جمی ہوئی، تو نگاہ جمنے کے بعد مزید کچھ آگے تک اس کی آنکھ کی روشنی جاتی۔ وہ لوگ مراد نہیں ہے کہ قیام کی حالت میں اور آگے بالکل ایسی نگاہ تانے ہوئے ہیں، تو ان کی نگاہ تو نامعلوم کہاں کہاں تک جاتی۔
تو اگر مسجد کبیر ہے تو اس میں فقہا نے یہ رخصت دی ہے کہ موضع سجدہ کے باہر سے کوئی گزر سکتا ہے، لیکن مسجد کبیر کی مثال میں بس مسجد خوارزم کو فقہا نے پیش کیا ہے، باقی کسی مسجد کو ذکر ہی نہیں کیا ہے اس کی مثال میں۔ لیکن اب اس زمانے میں حرمین شریفین کو بھی مسجد کبیر قریب سارے ہی علماء مانتے ہیں، حرمین شریفین۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو جحیفہ کی حدیث حسن صحیح، اور اسی پر اہل علم کے نزدیک عمل ہے۔ یستحبون یدخل المؤذن اصبعیہ فی اذنیہ فی الاذان، اس بات کو مستحب قرار دیتے ہیں کہ مؤذن اپنی دونوں انگلیاں اپنے کان میں کر لے اذان دینے کے وقت۔ وقال بعض اہل العلم، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اقامت میں بھی اپنی انگلیاں کان میں لگا لے۔ یہ قول ہے امام عبد الرحمن اوزاعی کا، اور ابو جحیفہ کا نام وہب سوائی۔ باب ما جاء فی التصویب بالفجر فی الفجر، یہ باب ہے فجر کی اذان میں تصویب کے بیان میں۔ تصویب کا کئی ایک معنی آتا ہے، ایک تو تصویب کا معنی اقامت بھی، چنانچہ یہ حدیث شریف آپ حضرات پڑھ چکے ہیں کہ اذا صوب بالصلاۃ فلا تاتوها تسعون، یعنی جب نماز کی اقامت ہو جائے تو تم لوگ دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ آؤ۔ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو تمہیں امام کے ساتھ مل جائے اسے پڑھو، اور جو چھوٹ جائے اسے پورا کرو۔ تو یہاں پہ صویبا بالصلاۃ جو آیا ہے یہ اقیمت الصلاۃ کے معنی میں۔ یہ کہاں پڑھیں یہ حدیث آپ لوگ؟ یہ موطا امام محمد میں پڑھیں۔ تو یہ تصویب کس معنی میں ہے؟ اقامت کے معنی میں۔ اور ایک تصویب کا معنی ہے کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا، اور ایک تصویب وہ ہے جو اذان اور اقامت کے درمیان نماز کا اعلان کیا جاتا ہے، یعنی الاعلام بین الاذان والاقامہ۔ یہ وہ تصویب ہے جس کے تعلق سے ہدایہ میں آپ حضرات نے پڑھا کہ احدثہ المتاخرون، اس کی ایجاد کس نے کی ہے؟ متاخرین نے کی، یعنی علماء متاخرین نے دیکھا کہ لوگ نماز کے معاملے میں سستی کر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے اذان اور اقامت کے درمیان ایک اعلان اور بڑھا دیا تاکہ لوگ اب سے جماعت کے لیے بیدار ہو جائیں۔ تو یہ تصویب متاخرین کی ایجاد ہے۔ تو اب یہ بدعت حسنہ۔ حدثنا احمد بن منی حدثنا ابو احمد الزبیری حدثنا ابو اسرائیل عن الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن بلال قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوبن فی شیء من الصلاۃ الا فی صلاۃ الفجر۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نماز میں تصویب نہ کہو سوائے فجر کی نماز کے۔ اس باب میں حضرت ابو محذورہ سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت بلال کی اس حدیث کو ہم محض انہی سے جانتے ہیں، الا من حدیث ابی اسرائیل الملائی، یعنی ہم اس کو محض ابو اسرائیل ملائی کی حدیث سے جانتے ہیں، اور ابو اسرائیل نے یہ حدیث حکم بن عتیبہ سے نہیں سنی ہے۔ قال فرمائے انما رواہ عن الحسن بن عمارہ عن الحکم بن عتیبہ، اس کی روایت ابو اسرائیل ملائی نے حسن ابن عمارہ سے کی، انہوں نے حکم بن عتیبہ سے روایت کی، اور ابو اسرائیل کا نام اسماعیل ابن ابی اسحاق ہے۔ ولیس بذلک القوی عند اہل الحدیث، اور محدثین کے نزدیک اس درجے کے قوی نہیں۔ وقد اختلف اہل العلم فی تفسیر التصویب، اہل علم نے تصویب کی تفسیر میں اختلاف کیا۔ فقال بعضهم،
تو بعض اہل علم نے کہا تصویب ان یقول فی اذان الفجر، تصویب یہ ہے کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہیں۔ یہ قول ہے امام ابن المبارک اور امام احمد ابن حنبل کا، اور امام اسحاق ابن راہویہ نے تصویب کے بارے میں اس کے علاوہ بھی کچھ کہا، اور یہ فرمایا کہ وہ شیء احدثہ الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ چیز ہے جس کی ایجاد لوگوں نے عہد رسالت کے بعد کی ہے۔ اذا اذن المؤذن، جب مؤذن اذان دیتا، فاستفتح القوم، تو لوگ دیر کرتے، تو اذان اور اقامت کے درمیان وہ کہتا قد قامت الصلاۃ حی علی الفلاح۔ وہذا الذی قال اسحاق ابن راہویہ نے تصویب کا یہ جو معنی بیان کیا ہے، یہ وہی تصویب ہے جس کو اہل علم نے مکروہ قرار دیا اور جس کی ایجاد اہل علم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی ہے۔ اور امام ابن مبارک اور امام احمد ابن حنبل نے جو تفسیر کی ہے وہ یہ ہے کہ مؤذن فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہیں، اور یہ قول صحیح ہے، اس کو تصوف بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کو اہل علم نے اختیار کیا، ورعاہ، اور اہل علم اسی کے قائل ہیں۔ باقی وہ تصویب جو اذان اور اقامت کے درمیان ہوتی ہے تو یہ اصل میں بدعت ہے۔ تو وہ صحابہ کرام جو بدعت کو سخت ناپسند کرتے تھے انہوں نے اس تصویب کا انکار کیا، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بڑے ہی متبع سنت صحابی تھے، انہوں نے اس تصویب کو ناپسند فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ورویہ عن عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہ کان یقول کہ آپ فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں۔ ورویہ عن مجاہد، اور امام مجاہد سے یہ روایت ہے، فرمایا دخلت مع عبداللہ بن عمر مسجدا وقد اذن فی، ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ایک مسجد میں گئے، اس میں اذان ہو چکی تھی۔ وَنَحْنُ نُرِيدُ أَن نُصَلِّيَ فِيهِ، ہم اس مسجد میں نماز پڑھنا چاہتے تھے۔ فَصَوَّبَ الْمُؤَذِّنُ، تو مؤذن نے اتنے میں تصویب کہہ دی، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان تصویب کہہ دی۔ فخرج عبداللہ بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصلي فيه، حضرت عبداللہ بن عمر اس مسجد سے نکل گئے اور فرمایا کہ ہمیں اس بدعتی کے پاس سے نکالو، اس بدعتی کے پاس سے لے چلو، اور اس مسجد میں آپ نے نماز نہیں ادا فرمائی، یہ سوچ کر کے کہ بدعتیوں کی مسجد ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ بہت متبع سنت صحابی تھے، اور حدیث شریف میں آیا کہ التمسک بسنہ خیر من احداث بدعہ، یعنی ایک سنت کو مضبوطی سے تھامنا، اس پر مضبوطی سے عمل کرنا، یہ کسی بدعت کو ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کے زمانے میں چونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے آپ نے اس ایجاد کو سخت ناپسند فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اس بدعتی کے پاس سے ہمیں لے چلو، اور اس مسجد میں آپ نے نماز نہیں ادا کی، یہ سوچ کر کے کہ بدعتیوں کی مسجد ہے۔ وَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ عُمَرَ التصویب الذی احدثہ الناس بعدہ، حضرت عبداللہ بن عمر نے اس تصویب کو